ایک نوجوان ابرار ولد رزاق پنڈی کاس سے چودھری عارف سرفراز کے پیچھے سٹیج کے اوپر وہ بھی تشریف لائیں۔ اب میں اس تقریب کے اگلے مقرر ڈاکٹر محمود ہاشم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر محمود ہاشم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آج کی اس پروگرام کے محفل کے مہمان خصوصی جناب چودھری عارف سرفراز صاحب، سابق ممبر ضلع کونسل، سابق صدر بار، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہماری شان، ہماری جان، جناب چودھری زبیر صاحب، جناب چودھری ہارون زبیر صاحب، جناب فیض اللہ صاحب اور جناب ان کے ساتھ آئے ہوئے ایک ایک فرد کا میں اس سٹیج کی وساطت سے جناب انوار الحق اور ان کے تمام چاہنے والوں کی طرف سے آپ کو اس گھر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ممنون اور احسان مند ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ سے ایک دو باتیں کرنی ہیں، اگر آپ برا نہ منائیں، سنیں پوری توجہ سے تو میں آپ کا بڑا ممنون ہوں گا۔ گزارش یہ ہے، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کو پورا آزاد کشمیر سنیں اور پورا پنجاب سنیں کہ بھمبر شہر اور پنڈی چونچا کے جو وارث آج جہاں بیٹھے ہیں، اگے ہو جاؤ یار تھوڑے یار خاموشی اختیار کرو، مہربانی ہے، ڈسٹرب کر ہو رہے ہیں، تھوڑی بہت مہربانی، 2 منٹ چپ کرو۔ چلو جی، کہ بھمبر شہر کے متعلق جو مت، جو مفروضے آپ نے قائم کروا رکھے ہیں، یہ الیکشن ان مفروضوں کا خاتمہ کرنے جا رہا ہے۔ بھمبر شہر پرامن لوگوں کا شہر ہے اور یہ اس دفعہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ووٹ کی طاقت سے ایک متکبر شخص کو، ایک منتقم شخص کو ہرانے جا رہا ہے۔ بھمبر شہر کے متعلق میں یہ بات کرنے جا رہا تھا کہ حلقہ صاحب کے متعلق جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، باخدا ایسی بات نہیں ہے۔ بھمبر شہر اور یہ حلقہ صاحب، یہ تمام لوگ انتہائی پرامن لوگ ہیں اور انشاءاللہ ہم جتنی بھی زیادتیاں ہوئیں اس پچھلے دور حکومت کے اندر، جتنی بھی زیادتیاں ہوئیں، اللہ کے فضل و کرم سے صرف اور صرف اس کا بدلہ ووٹ سے لیں گے۔ ووٹ کے علاوہ ہمارا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم جمہوریت کے اندر کسی سے کو بدلہ لیں۔ اور میں اس سٹیج سے یہ میڈیا کے جو لوگ کھڑے ہیں، جتنی بھی کوئی بری گفتگو ہوئی ہے میں معذرت خواہ ہوں، اس سے قبل ہوئی ہے یا آج ہمارے کسی بھائی سے فرط جذبات میں کوئی بات ہوئی ہے، ہم معذرت خواہ ہیں۔ ہم ایسی گفتگو کو اپنا معیار نہیں بنائیں گے، نہ بری گفتگو ہمارا معیار ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ انتہائی اچھے مزاج کے لوگ ہیں، اچھی گفتگو کرنے والے لوگ ہیں۔ اس سٹیج پر جو بیٹھے ہیں، ہمارا کام کوئی اور ہے، جس مقصد کے لیے ہم نکلے ہیں وہ مقصد بہت بڑا ہے۔ کوئی آپ کا راستہ، کوئی مائی کا لال، اللہ کے فضل و کرم سے ووٹ کے ذریعے آپ کا کوئی راستہ روکنا ناممکن ہو چکا ہے۔ آپ یہ الیکشن جیتنے کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی آپ کے خلاف گفتگو کرتا بھی ہے تو آپ اس کو اگنور کریں، جو درگزر کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر فرمائیں گے۔
یہ جو لوگ آج سٹیج پر بیٹھے ہیں یہ سیاسی شعور رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں، یہ موقف بنانے والے لوگ نہیں ہیں، یہ موقف ہمیشہ رکھنے والے لوگوں میں ان کا شمار رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے پورے حلقے کے اندر ان کے چاہنے والے لوگ ہیں۔ یہ آج ہمارے ساتھ جناب چودھری انوار الحق کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، تو آج ہمارا انہوں نے جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ بار جو ہے وزن وہ بنڈا لیا ہے، ہم ان کے ممنون ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے جو صاحب ہیں انہیں پروین شاکر کا جو ہے شعر ہیں وہ بڑے پسند ہے۔ میں آج جو سٹیج پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو دیکھ کے مجھے وہ یاد آ گیا کہ وہ شعر ہے پروین شاکر کا کہ کیسے کہہ دوں کہ چھوڑ دیا ہے مجھے، کس نے مجھے، کیسے کہہ دوں کہ چھوڑ دیا ہے کس نے مجھے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ انشاءاللہ 25 جولائی جناب طارق فاروق صاحب آپ کی رسوائی کا دن ہے، آپ کو یہ سارے لوگ یاد آئیں گے جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، ظلم کیا۔ اس پورے حلقے کے اندر آپ لوگوں کو وہ تصویر نہیں دکھاتے کہ میں نے اس حلقے کے اندر لوگوں کے ساتھ کیا زیادتی کی ہے، کہ میں نے یہاں پر فاروق حیدر کو دھمکی لگائی کہ اگر آپ نے آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی الیکشن کروائے تو میں آپ کا تختہ الٹ دوں گا۔ آپ نے گڈ ورکس کا اس شہر میں اس ریاست کے اندر جنازہ نکالا، آپ نے یہاں پہ اساتذہ کے انتقامی تبادلے کیے، محکمہ ہائی وے اور محکمہ بلڈنگ کے اندر جو کچھ ہوا، بلدیات کے فنڈ جس طرح آپ نے ٹرانسفر کیے، اور سڑکوں کے اندر کے دیکھ لیں، پتھورانی سے لے کے کسناتر سے لے کے ہمارے کسنڈیام سے لے کے آپ فکروٹ سے لے کے جرائیاں سے لے کے اور کسگما تک چلے جائیں، جتنی بھی ہماری دیہی آبادی ہے اس کا جو مقامی ان کی جو مرکزی جو لنک سڑک تھی وہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں بنائی، لوگوں کو پسماندہ رکھا گیا ہے۔ وقت بہت کم ہے اور مجھے جو آپ سے گزارش کرنی تھی وہ یہی کرنی تھی کہ جو ماحول کو پرامن رکھا جائے۔ ہمارے ساتھ جو لوگ آج یہاں پہ تشریف آئے ہیں، آج ہمیں صرف انہی کو خوش آمدید کہنا ہے، ان کے ہم ممنون و احسان ہیں، اور ان کی نظر میں جو ہے چند شعر کر کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، یہ تجربہ ہمارا ہے۔ اپنی رہنمائی پہ طارق فاروق صاحب، اپنی رہنمائی پہ اب غرور مت کرنا، آپ سے بہت آگے نقش پا ہمارا ہے۔ چودھری فاضل صاحب پنڈال کے اندر جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ سٹیج کے اوپر تشریف لائیں۔ آج چونکہ مقررین کی لسٹ تھی، ہماری دل بھی تھا کہ تمام لوگ جو حسب معمول آگے بھی تقریریں کرتے ہیں وہ کریں، لیکن آج ہم سے معذرت ہوا ہے کہ آج ہماری تقریب کے جو دولہا ہے چودھری عارف سرفراز صاحب، آج ہم نے ان کو سننا ہے، ان کی فرمائش کے مطابق جو لوگ ان کے ساتھ آئے ہیں ان کو ہم نے موقع دینا ہے، تو میں پیش کی طور پر تمام مقررین سے معذرت ہوا ہوں۔ چودھری فاضل صاحب آپ سٹیج کے اوپر تشریف لائیں۔ صاحب کی روکا دیا تو صاحب کو چلو تو صاحب بعد دیا تو صاحب بعد دیا 2 منٹ کی گل کرنی۔ چودھری اشرف صاحب شان پنڈی سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب اس تقریب کے اگلے مقرر صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ممبر راجہ مظہر اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔
نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی میرے عزیز بھائی چودھری عارف سرفراز صاحب، جناب چودھری انوار الحق صاحب، راجہ بابر علی ذوالقرنین صاحب، جناب حبیب اسلم ایڈوکیٹ صاحب، جناب فیض اللہ ایڈوکیٹ صاحب، یہاں پر کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن سب کو میں جانتا ہوں، اور چودھری مجید صاحب ایڈوکیٹ بھی مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں، ان کا نام بھی میں لوں گا۔ باقی سب بھائیوں بزرگوں دوستوں کو السلام علیکم۔ گزارش یہ ہے کہ میں وقت کی بھی بات ہے اور آپ سب لوگ کھڑے ہیں، کوئی تقریر جو ہے وہ کرنے کا میں چاہتا ہوں کہ نہ کروں، کیونکہ اپنا چودھری عارف صاحب کو، انوار الحق صاحب کو سننا ہے، لیکن ایک ہی سے گزارش کروں گا کہ ایک تو یہ فروری 2021 گزرا ہے، اس سے پہلے بھی 1 فروری 2021 گزرا، تو اس وقت بھی ہمارا بار کا الیکشن ہوا تو میں اور چودھری عارف صاحب اکٹھے ہی تھے، اور وہ الیکشن بھی ہم جیت گئے، اور جو شخص آ رہا تھا وہ ایسے ایک دن مجھے مل گیا، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اگر تجھے الیکشن لڑنا تھا تو چودھری عارف صاحب سے بات کرنی تھی، ہم سب لوگ اکٹھے ہو کے ووٹ دے دیتے، صدارت کی کون سی بات ہے، ہم آپ کو بنا دیتے۔ تو اس نے مجھے یہ جو الفاظ کہے وہ یہ تھے، اس نے کہا پنجابی اس میں آکیا پنجابی ہن کلا ہی رہ گیا نا۔ میں اس کو پوچھا کہ کون؟ کہنا جی چودھری عارف سرفراز، تو زیادہ فیض اللہ۔ میں چپ کر گیا، میں کہا چلو ٹھیک ہے بابا۔ اگلا الیکشن آ گیا، اگلے الیکشن چودھری عارف صاحب بیٹھے نے۔ سچی گل ہے کہ میں 65 سال میری عمر ہے، حالانکہ ویسے میں رنگ لایا ہے، لیکن بڑھا آدمی ہاں، میرا دل نہیں سی کہ میں الیکشن لڑا، لیکن چودھری عارف سرفراز صاحب نے کہا کہ نہیں مظہر صاحب تساں الیکشن لڑنا ہے۔ میں انہاں دی گل کیتی سی، سارے لوکاں کی گل دس چھوڑنا چاہنا۔ میں کہ چودھری صاحب اگر مینوں الیکشن تساں کھڑا کرنا ہے تو میں لڑاں گا، میں الیکشن جیت جاؤں، میں الیکشن ہار جاؤں، لیکن ایک کمٹمنٹ میرے نال تساں کرنی پوے گی کہ آئندہ سیاسی طور پہ اسی دوئے بندے کٹھے ٹرائیں گے۔ اور الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا وقت تھا کہ اللہ پاک نے وہ بات منظور فرما لی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پر میں تقریر کر رہا ہوں اسی سٹیج پر چودھری عارف سرفراز صاحب بطور مہمان خصوصی تشریف فرما ہے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش کروں کہ میرے بھتیجے ہارون زبیر صاحب، ان کے والد صاحب سے میرے بہت گہرے مراسل ہیں اور بڑے اچھے آدمی ہیں، اور ایک عرصے سے چونکہ ہم کلاس فیلو بھی ہیں، اکٹھے چلتے آ رہے ہیں، اور ان سے بھی کچھ عرصہ پہلے میری بات ہوئی تھی، اور سچی بات ہے کہ ان کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں کہ جس طرح پہلے مقررین بات کر رہے تھے کہ وہ بھی یہ بدماشی کرپشن کے جو ہیں وہ حصے دار نہیں ہیں، تو وہ بھی اس بات سے تنگ تھے۔ بہرحال بات کو مختصر کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، چودھری عارف سرفراز صاحب، حبیب اسلم صاحب، فیض اللہ صاحب اور میرے پیارے بھتیجے ہارون زبیر صاحب، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کی قدر کرتا ہوں، آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ نے ہمارا مان بڑھایا ہے، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں چھوٹی سی ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ میرے ذہن میں اور میرے یعنی دل کے اندر، میرے ضمیر کے اندر کرپشن کو میں حرام کام سمجھتا ہوں، اور یہ حرام کام جو ہے نہ میں پسند کرتا ہوں اور نہ ہی کبھی میں نے کیا ہے۔ عارف سرفراز صاحب، ہارون زبیر صاحب اور باقی سب لوگ جو ہیں، اور ہمارے چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں، وہ بھی یہ بات چاہتے ہیں۔ میں آپ سب لوگوں کا مجمع یہاں پر موجود ہے، یہ جو ہم نے آواز اٹھائی ہے یہ صرف کرپشن کے خلاف اٹھائی ہے۔ یہاں پر پٹواری 50-50 ہزار اور 1-1 لاکھ روپیہ ایک فرد کا لیتا ہے۔ یہاں پر آپ تھانے میں چلے جائیں، وہ آپ کی درخواست نہیں لیتے جب تک آپ ان کو 10,000 روپیہ نہ دیں۔ آپ ڈی سی کے دفتر چلے جائیں، آپ ایس پی کے دفتر چلے جائیں، آپ محکمہ تعلیم میں چلے جائیں، 2-2 لاکھ روپیہ چپراسیوں کا اور 5-5 لاکھ روپیہ اسکول ماسٹروں کا بھرتی کرنے کا لیا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرے بھائیوں،
ہماری حکومت آنے دیں انشاءاللہ العزیز. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پورے ممبر کو ہم اس کرپشن سے پاک کر دیں گے. دوسری میں ایک عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ آج اس الیکشن میں وہ جو 2-2 لاکھ اور 5-5 لاکھ کا بھرتی ہوئے ہیں نا ماسٹر اور چپڑاسی محکمہ برقیات نے ملازم کچھ ایم ڈی اے نے بھی تو کچھ اور اتھارٹیز نے بھی آج کل طارق فاروق نے چمچے بنے نا تو اگر کم کر لگے نا انہاں کی میں وارننگ دے دینا چاہنا کہ الیکشن تو بعد سب تو پہلا تسا کی اس نوکریاں جو ختم کیتا جائے گا. اس نے نالی میں اجازت چاہنا. السلام علیکم. بہت شکریہ راجہ صاحب. میں اگلے مقرر کو بلانے سے پہلے جواد چودھری عارف سرفراز صاحب کے ساتھ لوگ آئے ہیں. لسٹ بہت طویل ہے لیکن میں چند ہی نام لوں گا. چودھری حبیب اسلم صاحب ہیں, ماسٹر رزاق صاحب ہیں, چیف طارق صاحب ہیں, چودھری مرید صاحب ہیں, قاضی مدر صاحب ہیں, حاجی اظہر صاحب ہیں, چودھری عبد الرحمان صاحب ہیں, چودھری عزیز صاحب ہیں, ڈاکٹر ناظم صاحب ہیں, ڈاکٹر چودھری الطاف صاحب ہیں, چودھری غفار صاحب ہیں, کمانڈر فاروق صاحب ہیں, نمبردار شوکت صاحب ہیں, چودھری ریاض صاحب ہیں, چودھری مفاد اسلم صاحب ہیں, چودھری امتیاز صاحب, چودھری عبدالجبار, چودھری عادل, ناصر عارف, چودھری نمبردار طارق صاحب, چودھری انصر نمبردار حامد صاحب, چودھری ریاض نمبردار, چودھری منیر صاحب, ڈاکٹر محسن جمیل صاحب, محمد شاہد صاحب, محمد امین صاحب, محمد اصغر صاحب, امانت علی صاحب, حاجی اللہ دتا صاحب, چودھری راسف صاحب, چودھری محمد صدیق صاحب, نمبردار صادق لکبر, حسن سرور, مرزا افتخار, نمبردار صادق, نمبردار یوسف علی اصغر صاحب, چودھری بشارت صاحب, دیگر کوئی تقریباً 150 کے قریب نام ہے. میں آپ تمام لوگوں سے معذرت ہوا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں جو نام ہیں وہ نہیں پکارے جا سکتے. میں جتنے بھی لوگ ان کے علاوہ بھی چوئی صاحب کے ہمراہ تشریف لائے ہیں میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اب میں اگلے مقرر صوبیدار منظور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں. صوبیدار منظور صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس اسٹیج کی وساطت سے آج میں حاضرین سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرا نام منظور حسین ہے, آئندہ مجھے میرے نام سے پکارا جائے, اور جاٹ قبیلے سے میرا تعلق ہے, چودھری منظور حسین اچھا لگے گا. میں میاں صاحب کا ایک شعر محفل کی نظر کرنا چاہوں گا حفاظت کے لیے جناب چودھری انوار الحق صاحب کی. اسٹیج پر جتنے بھی معززین بیٹھے ہوئے ہیں سب کے نام تو میں نہیں لے سکتا, جن میں سرفہرست جناب عارف سرفراز صاحب, سابقہ صدر بار ڈسٹرکٹ کونسل ممبر جناب انجینئر ہارون زبیر صاحب, سالار قافلہ جناب علی بابر ذوالقرنین صاحب, جناب چودھری محمد فاضل صاحب, اور جتنے بھی معززین بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پر حلقہ LA7 کو کی نمائندگی کرتے ہیں, ان کو میرا مؤدبانہ سلام. ایک کوئی تیری ہوٹ خدایا اور نہیں کچھ سجدہ, ایک کوئی تیری ہوٹ خدایا اور نہیں کچھ سجدہ, جس دیوے نے تو آپ ہی پالے ہو قد کسے تھی بجدہ. میں بہت مشہور ہوں ریلی میں کستناکر سے, میرے دوست میرے عزیز جو میرے ساتھ یہاں اس پنڈال میں تشریف لائے. کل کی رات کو ہی میں اس قافلے میں شامل ہوا ہوں تو مجھے بڑا خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے. حالانکہ وہ ڈسپلن یہاں پر جلسے میں نہیں ہے, اگر ہوتا تو یہ پیچھے تک یہ جلسہ جاتا. ایک جنب غفیر ہے انسانوں کا, لیکن پروانے جو ہیں وہ شمع کے نزدیک آتے ہیں, ان کو جلنے کی پرواہ نہیں ہوتی ہے, وہ پروانے شمع کے پاس آنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, ہوا اس میں ان کی جان بھی چلی جائے. کسی کی ذات کو میں ٹارگٹ نہیں کروں گا, لیکن ایک ریکویسٹ کروں گا حاضرین مجلس سے کہ دیے سے دیا جلائیں, محنت کریں, اور اس محنت کا رزلٹ 25 جولائی کو بیلٹ بکسوں سے جو پیپر باہر نکلتے ہیں, جو بیلٹ پیپر باہر نکلتے ہیں, ان کی صورت میں چودھری انوار الحق صاحب کی جیت کی صورت میں وہ باہر آئے گا تو ہم سب کامیاب و کامران ہیں. میں کیونکہ وقت مختصر ہے تو مجھ پر جناب بھائی نے مہربانی کی ہے, اسٹیج پر انہوں نے بلایا تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. ایک شعر
جناب چودھری انوار الحق صاحب کی نظر کرتے ہوئے اجازت لوں گا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ دیا کیا بجھے گا جسے روشن خدا کرے. وما علینا الا البلاغ. لگی تو مجھ پر پابندی ہے کہ میں بھی ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے؟ میں اب اگلے مقرر جو ہیں، ویسے تو جو حفاظت صاحب کو بندی ہے کہ میں نے مثال نہیں دینی، ماحول جو ہے وہ گرما جاتا ہے، لیکن میں پنجابی جی گل دسنا کہ جڑا وڈا پہلوان ہونا ہے نا، وہ کوڈی نہ میچ ہونا تو پھر نکے نکے مڑے اس نال ٹورنے کھیلنے تھی، وہ لگا رہنا کدے ایک بانگی جفا مارے نو ایاں کرنا بن جا پانا، کدے ایاں کرنا جا پانا، پھر آخر تے جا گئے ایک چنڈ مارنا تے چت کر کے نکل جانا. چودھری محمد فاضل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ویسے بھی میں کوئی مقرر نہیں، گلا بھی خراب ہے. معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری اس کامیابی کا سر ہے تو میرے خیال راجہ علی ذوالقرنین صاحب کے سر ہے، جنہیں شوکت کی اپنی سیٹ چھوڑ کے تو انوار الحق صاحب کو نامزد کیا ہے. جیڑی کوئی کسر رہ نہیں تھی وہ اج اللہ کے فضل نال میرے بھائی نے کر دیتی ساری. بڑے لکھے لوگ نے، بڑے بڑے اچھے قسم کے شعر بھی پڑھتے ہیں، تقریریں بڑی چنگی کرتے ہیں. میں تو زمیندار آدمی ہوں، میں محسوس کرنا پہ تم سارے لوگ ادھے جے ستے ہو، تو جگانے واسطے میں تھوڑی گزارش کروں گا. چلو ایک دو مائی پڑھ چھوڑنا بچپن جڑے یاد نے، خوش ہو جاؤ. کوئی کال نکام آیا، کوئی کال نکام آیا، چٹھی آئی سجنا دی وچ میرا بھی نام آیا. میں ویسے اپنے ذہن زمین اپنے وڈے بھائی جو مشتاق صاحب کو اجازت لے کے شامل ہویا. چلو اج وقتی طور ناراض نہیں سی، بھرا ناراضی ہو جائے. میں انا اعتماد کیا، مجھے کسی گل کا کوئی پتہ نہیں سی کیسے حالات ہو گے، کیسا معاملہ بنے، لیکن میرا دل ہے گل سی اللہ پاک فضل کرے گا تو میں شامل ہو جاؤں. اللہ نے فضل کیا، ساری رحمت اللہ پاک سامنے بھی آتی ہے. پہلا ایک میرے مہربان بھائی نے گزارش کی ہے ووٹوں کے بارے چڑھا محفل میں سجا کے حاضری دے کے رات جاگ کے جگراتا اپنے ذمہ لا کے ٹر نہیں جانا. ہوں اگلے دن سارے محنت دے راکھی دے تو ووٹوں چھٹیاں بدلے کرنے دے. ووٹ اللہ کی مہربانی بن گئے، اگر سنبھالن گے تو بے شمار ووٹ نے. دو پتر اناراں دے، دو پتر اناراں دے، جس گلی لنگ سونیا تپ ٹوٹنا بیماراں دے.